نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ حضرت امام مہدی کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی، تو ایک سوال یہ تھا کہ حضرت مہدی کی جد و جہد کیا ہوگی اور وہ کس طرح ہوگی۔ تو حضرت مہدی کے متعلق دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ ظہور کے بعد ان کی جد و جہد کی نوعیت کیا ہوگی، اور جو کچھ وہ کریں گے ان کے لیے کیسے ممکن ہوگا۔ بیعت جہاد کے بعد قیام خلافت تک انہیں دنیا بھر کی ترقی یافتہ ترین طاقتوں سے جس قیامت خیز معرکہ آرائی کا سامنا ہوگا، اس کی گرمی سے وہ کیسے سرخرو ہو کر نکلیں گے، جبکہ آج دنیا میں سیاسی، فکری، معاشی، عسکری غرض ہر سطح پر طاغوتی طاقتیں ناقابل شکست طور پر غالب نظر آ رہی ہیں۔ تو پھر حضرت مہدی علیہ السلام کیا کریں گے؟ ان کے پاس کیسی ایسی قوت و طاقت ہوگی جس کی وجہ سے حضرت مہدی اور مسلمان ان کفار طاقتوں کے اوپر غالب آئیں گے؟ تو دیکھیں، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دنیا کفر کے اس فتنہ خیز غلبے کا توڑ حضرت مہدی کی بے لوث اور اہل قیادت اور مسلمانوں کی بکھری ہوئی صلاحیت اور منتشر جد و جہد دونوں مل کر کریں گے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ حضرت مہدی کے ہاتھ پر اللہ جل شانہ محیر العقول کرامات کو بھی ظاہر فرمائیں گے، لیکن ان کی جو سب سے بڑی کرامت ہوگی وہ یہ کہ جب وہ اپنے ساتھیوں کو گناہوں سے سچی توبہ کروا کر مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کریں گے، تو اس کی برکت سے ان کے تمام ساتھیوں کو یکسوئی، یک فکری نصیب ہو جائے گی۔ ان سب کی سوچ ایک فکر ہی نہیں، انداز فکر بھی ایک اور طرز عمل بھی ایک جیسا ہوگا۔ ان کے دل سے حسد، بغض، کینہ، عناد یہ ساری چیزیں نکل جائیں گی، اور باہمی اختلافات اور امیر کی نافرمانی کی نحوست سے آزاد ہو جائیں گے۔ وہ جینے مرنے میں حضرت مہدی کی کامل اتباع کریں گے، اور موت کو سامنے دیکھ کر بھی منہ نہیں موڑیں گے۔ اس وجہ سے اللہ ان کو کامیاب کریں گے۔ موت سے مراد تبھی موت ہی نہیں ہوتی، طبیعت کی موت بھی ہوتی ہے۔ یعنی بہت سے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، موت کو خوشی خوشی گلے لگا رہے ہیں، لیکن بات جب نفس کی موت کی آتی ہے تو وہ اس پر ویسا غلبہ نہیں پا سکتے جیسا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کی اطاعت کرتے ہوئے اس نبوی تربیت کا مثالی مظاہرہ کیا تھا۔ حضرت مہدی کی بے نفسی اور اجتماعی مقصد کے حصول کی لگن اور اس لگن میں فنائیت اس قدر واضح ہوگی کہ تمام روئے ارض کے صالح مسلمان اپنے آپ کو مٹا کر اپنا سب کچھ ان کو سونپ دیں گے، اور ان پر ویسا ہی اعتماد کریں گے جیسا سلطان صلاح الدین ایوبی پر اس کے دور کے مسلمانوں نے کیا تھا۔ تاریخ کے طلباء پر یہ بات مخفی نہیں ہونی چاہیے کہ پورا یورپ کے متحد صلیبی افواج کے مقابلے میں سلطان کی اپنی فوج، مصر و شام کی فوج کچھ اتنا زیادہ نہ تھی، البتہ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے مجاہد قبائل جب ان دیکھتے کہ وہ میدان جنگ میں گھوڑوں پر سوار ایک جانب سے دوسری جانب تک یوں چکر لگا رہے ہیں جیسے اکلوتے بچے کی ماں اس کی تلاش میں بلائی پھرتی ہو۔ آنکھوں میں آنسو ہیں، زبان پر ایک ہی نعرہ ہے، یا للاسلام یا للاسلام، اے مسلمانوں اسلام کی مدد کرو، اے مسلمانوں اسلام کی خبر لو۔ تو یہ قبائل جو اپنی عصبیت، سرکشی اور انفرادی مزاج میں مشہور تھے، سب کو چھوڑ چھاڑ کر سلطان کے ساتھ
جینے مرنے کا عہد کر لیتے، اور تاریخ گواہ ہے کہ سلطان کے پاس خرچہ نہ ہوتا تو اپنے خرچ پر اپنے اسلحے سے جی جان سے میدان میں ڈٹے رہتے تھے۔ سلطان کا ہاتھ چھوڑ کر جانے کو کفر و ارتداد سے زیادہ سخت آر والی بات سمجھتے تھے۔ ان کو یقین تھا اگر شکست ہوئی تو سلطان ان کو چھوڑ کر بھاگے گا نہیں، اگر فتح ہوئی تو اس کے فوائد سلطان خود ہرگز نہیں سمیٹے گا، بلکہ یہ سارے ثمرات نتائج اسلام کی جھولی میں جائیں گے۔ کوئی قیادت اپنے کارکنوں کو یہ یقین دلا دے تو خدا کی قسم کایا پلٹنے میں اتنی ہی دیر لگے گی جتنی قائد کو اپنے نفسی اور اسلام کے لیے فنائیت ثابت کرنے میں لگتی ہے۔ تو اس طرح جب حالات ہوں گے، قائد اس وقت حضرت مہدی ہوں گے اور اپنے آپ کو پیش کریں گے، مخلص ہوں گے، تو پھر لوگوں کی حالت بھی یہی ہوگی، لوگ بھی ان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پیش آئیں گے، اور لوگ پھر دل و جان کے ساتھ حضرت مہدی کا ساتھ دیں گے۔ پھر اس طریقے پر مسلمان پوری کی پوری دنیا کے اوپر غالب آئیں گے۔ آگے پھر مزید تفصیل ہم کل کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ لوگ پھر کس طرح اللہ پاک ان کو کامیاب فرمائیں گے۔ پھر یہ کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ یہ بات ساری بتائی جائے گی۔